السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب احباب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ ہم 40 روزہ تجوید کورس آن لائن کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالی اس عنوان کے تحت دیکھا جائے تو 6-7 امور ذکر ہوئے ہیں۔ میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جمعیت قاعدہ۔ جمعیت قاعدے کی اہمیت اور ضرورت اس لیے ہے کہ تمام مخارج اور صفات کو تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھنے پر توجہ دی گئی ہے، اور اس میں تقریباً 20 تختیاں ہیں۔ ان سب تمام تختیوں میں ہر تختی میں علیحدہ علیحدہ قواعد، ضوابط اور تجوید کی رعایت رکھی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان حروف کی ادائیگی پر توجہ دی جائے گی، ان کی مشق اور ان کا اجرا کرایا جائے گا، اور اسی طرح ہم قابل ہوں گے اس بات کے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، رعایت تجوید کی کرتے ہوئے پڑھیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن پڑھنے کا تقاضا یہی ہے کہ وہ جس طرح نازل ہوا تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے اسی طرح اس کو پڑھا جائے، اور اسی طرح پڑھنے میں ہی انشاءاللہ تعالی اس کے قبول ہونا ہے۔ تجوید کا لغوی معنی ہے تحسین اور عمدگی ہے، اور جبکہ ترتیل کا معنی ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور اہل اصول کے ہاں یہاں فن تجوید کا حاصل یہی ہے۔ امید ہے تمام احباب اس پر توجہ دیں گے، اور ہم پورے اس 40 روزہ کورس میں اسی کا خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے قرآن کے تلفظ اور ادائیگی صحیح ہو جائے، اور اچھے لہجے میں قرآن پڑھنا ہمیں آ جائے۔ تو آتے ہیں اب مخارج و صفات اور ادائی پر توجہ۔ یہ دوسرا امر ہے ہمارا۔ اس میں انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ جو جو تختی ہم کرتے جائیں تو ان کے ساتھ ساتھ حروف کی ادائیگی، صفات اور اس کی ادائیگی پر ہم کوشش کریں گے۔ ہر فرد سے کہلوایا جائے گا، خود بتایا جائے گا، تو جتنی مشق ہوگی اتنا انشاءاللہ تعالی ہماری گرفت اس پر مضبوط ہوگی کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا امر اس میں ہے تجوید کے اہم اور بنیادی قواعد۔ تو تجوید کے اہم اور بنیادی قواعد اسی جمعیت کے قاعدے میں مذکور ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اس کو آسان کر کے اور نکات کی صورت میں کہ کس طرح ہم تجوید کے قواعد کو یاد رکھ سکیں، مثلاً غنہ کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، ادغام کرنا ہے، کہاں کریں گے اور کہاں نہیں کریں گے، کہاں لام کو پر پڑھنا ہے، کہاں باریک پڑھنا ہے، کہاں را کو پر پڑھنا ہے، کہاں باریک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ تمام قواعد آپ حضرات کے سامنے آتے جائیں گے، اور قرآن مجید میں یہی ارشاد ہوا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی آداب اور مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ خود علامہ محمد بن محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تجوید کی کتاب میں جو اشعار کی صورت میں مرتب ہیں اس کے میں قواعد ذکر کیے گئے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، یعنی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے، جو قرآن تجوید سے نہ پڑھے گناہ گار ہے، کیونکہ اسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا اور اسی شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کو اور اس کے الفاظ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اور چوتھی بات اس میں ہے سبق سننے کا نظم۔ انشاءاللہ تعالی جس دن جو سبق ہوتا جائے گا وہ آن لائن زوم ایپ پر جب سبق چل رہا ہوگا اس وقت بھی پوچھا جائے گا، اور اس کی ایک اور ترتیب ہم گروپ میں بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر گروپ کی صورت میں اس کو وائسز میں سنا جائے گا۔ اور اس میں پانچواں
کام یہ ہے کہ ہمارے کلمے، نماز، دعائیں وغیرہ الحمدللہ سب مسلمان ہیں، وہ سب کو آتے ہوں گے، لیکن اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کو بار بار پڑھنا، دہرانا، اس کی مشق کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کا بھی انشاءاللہ تعالی سننے کا اہتمام ہوگا اور آپ حضرات کو بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ باقی اس کے علاوہ اضافی امور ہوئے، یعنی ایمان مفصل، ایمان مجمل، اور موقع بموقع جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، سنت ادعیہ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور چھٹا کام یہ ہے منتخب صورتوں کی مشق۔ ہماری کوشش ہوگی کہ مخارج اور صفات کی بحث کرتے ہوئے، اس کی مشق کرتے ہوئے، ساتھ ساتھ میں ہم گاہے بگاہے 2-3 دن کے اندر منتخب صورتوں کی مشق انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور عامہ سپارے کی کچھ حصہ اس کا شامل ہے انشاءاللہ، اور سورۃ الواقعہ، سورۃ الرحمن میں سے کسی سورت کی انشاءاللہ تعالی مشق کی جائے گی، اس لیے کہ وہاں جتنے ہم نے قواعد پڑھے ہوں گے، مخارج و صفات پڑھے ہوں گی، تو ان سب کا اجرا وہاں ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ حضرات دیکھ سکیں گے کہ کس طرح قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ، روانگی کے ساتھ، درستگی کے ساتھ، اچھے لہجے میں، خوبصورت آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور ساتواں کام یہ ہے تجوید اور مشق کی بہتری کے لیے قراء کی نشاندہی۔ یہ ایک انتہائی اضافی اور اہم نکتہ ہے، اس لیے کہ آج کل ہمارے ہاں قرآن مجید اگر پڑھا بھی جاتا ہے تو لہجے کی وجہ سے تجوید کی رعایت نہیں ہو پاتی، اور اگر تجوید کی رعایت کرتے ہیں تو ہمارے لہجے کی رعایت نہیں ہو پاتی۔ تو ہم نے سب سے اول درجے میں تجوید کے قواعد اور اصول کو مد نظر رکھنا ہے انشاءاللہ، اور دوسرے درجے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا لہجہ بھی اس کے مطابق ہو جائے۔ تو اس مقصد کے لیے ہمارے جو آج کل مروج قراء ہیں اور معتمد علیہ ہیں، جو گزر بھی گئے ہیں، لیکن ان کے قرآن پڑھنے کا انداز اتنا مقبول ہوا، اتنی شہرت ملی کہ ہر 4 دانگ عالم وہ پھیل گیا۔ انشاءاللہ تعالی ان قراء کی نشاندہی کی جائے گی جن کو سننا ہمارے بس میں ہوگا، ہم اس کو مستقل سنیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری تجوید بھی درست ہوگی، اور لہجے میں، اچھے لہجے میں کس طرح پڑھنا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، اور جس طرح بار بار سنیں گے اور انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی آپ حضرات کی کہ کہاں سے سننا ہے، کون سی جگہ سے سننا ہے، تاکہ آپ حضرات کو صحیح معنوں میں سمجھ میں آ جائے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ حضرات نے مختصراً یہ باتیں سنی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے 40 روزہ تجوید کورس میں اس کو تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، اور پھر میں کہوں گا کہ اس کورس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن مجید صحیح معنوں میں، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے، قواعد و ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے، تاکہ ہماری نمازیں بھی درست ہو سکیں، ہماری تلاوت بھی درست ہو سکے، تو سب کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسے گناہ سے بچیں گے جس سے بچنے کا ہمیں حکم ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی تاکید ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے کورس مقبول فرمائے، اور ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اللہ اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ منتخب صورتوں کی مشق ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی یہ حدر میں ہوگا، اور حدر کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی تیزی کے ساتھ تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھنا۔ تو آپ کے سامنے کچھ اس کا نمونہ پیش کریں گے، آپ بغور سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم.